میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر موصول ہو۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرزین اور آج میں بہت ہی زیادہ، ایک تو مجھے غصہ بہت زیادہ ہے، دوسرا میں افسردہ بھی بہت زیادہ ہوں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سید اقرار الحسن کی، جنہیں میں اقرار بھائی کہتی ہوں، اور ان سے میں 2-3 مرتبہ خود ملاقات بھی کر چکی ہوں۔ اتنے پیارے انسان، اتنے محب وطن پاکستان، اور ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ، کیا ان کو پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنے پر یہ سزا دی گئی؟ اقرار بھائی یہ ڈیزرو نہیں کرتے، اور اقرار بھائی پر یہ پہلا حملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان جانوروں، ان درندوں اور ان کرپشن زدہ لوگوں نے ان پر اس طرح کے حملے کیے ہیں، لیکن اس حملے کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بربریت کہا جا سکتا ہے، ظلم و ستم کی انتہا کہا جا سکتا ہے، اور اقرار بھائی کی تصاویر تمام سوشل میڈیا ہینڈلز پر وائرل ہیں۔ اقرار بھائی کے ساتھ کیا کیا گیا سندھ میں؟ انہوں نے آئی بی افسران کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے چھاپا مارا، اور وہاں پر ایک درندے افسر نے، میں اس کو انسان بھی نہیں کہوں گی، جانور ہی ہے وہ، ایک تو کرپشن کرتے ہیں، دوسرا اگر کوئی ان کی کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے تو اس پر اس طرح سے مسلط ہو جاتے ہیں اور ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں، بربریت کی انتہا کرتے ہیں۔ رضوان شاہ کی میں بات کر رہی ہوں، جو کہ آئی پی افسر انٹیلیجنس بیورو کا ہے، جس نے یہ سب کچھ کروایا، یہ سب کچھ کیا اس کی ٹیم نے۔ اقرار بھائی پر تشدد کیا گیا، ان کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ کیا پاکستان میں انصاف کا یہ تقاضا ہے؟ کیا پاکستان میں عدل و انصاف کی یہ صورتحال ہے؟ ویسے میں اگر کہوں تو کل ہی پرسوں کے روز قندیل بلوچ کے کیس میں بھی اس کے مرکزی ملزم وسیم کو بری کر دیا گیا ہے۔ کیا اس ملک میں انصاف کسی کو نہیں ملے گا؟ اگر میں آج کے سوال کرتی ہوں، اگر یہ حملہ کسی حکمران پر ہوا ہوتا یا کسی حکمران کے بیٹے پر، کسی منسٹر پر ہوا ہوتا، تو میں دیکھتی آج یہاں پر کتنی کھلبلی مچی ہوتی، کتنی کارروائیاں ہوتی۔ کیا وزیر اعظم عمران خان صرف ان کو معطل کر سکتے ہیں، ان کی سسپینشن کر سکتے ہیں؟ سسپینشن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، انہیں قرارداد سزا دی جائے، انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے۔ سسپینشن کرنے سے کیا ہوگا؟ سسپینشن اس تشدد کے سامنے ناکافی ہے۔ کیا ہمارے ملک میں انصاف کے یہ تقاضے ہیں؟ عثمان بزدار کو بھی ہمارے سر پر مسلط کر دیا گیا، ان کی گورننس آپ کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی ہمارے سر پر مسلط کر دیا گیا ہے، کراچی میں ان کی گورننس آپ کے سامنے ہے، اور جب ان کی کرپشن کو کوئی بے نقاب کرنے جاتا ہے تو یہ ان کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ صورتحال ہے انصاف کی۔ آج میں سوال کرتی ہوں وزیر اعظم عمران خان سے، کیا سسپینشن کرنے سے، کیا معطل کرنے سے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ ان کو معطل مت کیجیے، ان کو سزا دیجیے، ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیے۔ اور ابھی میں ان کا، اقرار بھائی کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی کہ ان کی بدماشی کی اور ان کی جو ہے وہ بہادری کی آپ کی چیزیں دیکھیں کہ ابھی تک ان کی ریکارڈنگز کے ابتدائی کیمراز بھی نہیں مہیا کیے گئے، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا، ان پر تشدد کیا گیا۔ آپ لوگ انسان ہیں، ایک تو آپ لوگ کرپشن کرتے ہیں، دوسروں کا پیسہ کھاتے ہیں، اور دوسرا آپ کی کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ اپناتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اگر یہ کسی حکمران کا بیٹا ہوتا تو آج میں دیکھتی کتنے لوگ بھاگن دوڑی کر رہے ہوتے۔ کچھ شرم کیجیے اور انصاف مہیا کیجیے۔ کیا ہمارے ملک میں انصاف ہے؟ ایک انسان جو اپنے ملک سے اتنی محبت کرتا ہے، ایک انسان جو اپنے ملک کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، کبھی اس پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کبھی اس پر فتوے لگائے جاتے ہیں، اور کبھی اس پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اور یہ اقرار بھائی پر تشدد کا پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان پر تشدد کیا گیا، لیکن وہ ہار نہیں مانیں گے، کہ میں جانتی ہوں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کی فیملی پر کیا گزری ہوگی، ان کی والدہ پر، ان کی بیوی پر، ان کے بیٹے پر کیا گزری ہوگی؟ خوددارا پاکستان میں انصاف مہیا کیجیے، ورنہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر اس ملک میں ایک جانے مانے، ایک مشہور انسان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو سوچئے ایک غریب کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہوگا، جس کی خبر بھی نیوز چینلز پر نہیں آ سکتی، جس کی خبر بھی سوشل میڈیا پر نہیں آ سکتی، شاید اس انسان کی سوشل میڈیا تک رسائی ہی نہیں ہے۔
ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، یہ جانور، یہ بھیڑیے ان کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے جو ہمارے ملک پر مسلط ہو چکے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اقرار بھائی آپ کو صحت اور یابی عطا فرمائے، جلد از جلد آپ صحت یاب ہوں اور جلد از جلد آپ دوبارہ سے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ اور میں وزیر اعظم سے اسپیشلی طور پر ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز انصاف کیجئے، انٹیلیجنس بیورو کا ادارہ آپ کے ماتحت ہے، ملک میں کیا صورتحال ہے انصاف کی یہ سب کو پتہ ہے۔ لوگ سالہ سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، عدالتوں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے ملک کی۔ آئی اسٹینڈ اقرار الحسن، میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہوں، ہمیشہ کھڑی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان بھیڑیوں سے، ان جانوروں سے ہمارے ملک کو نجات دلائے، جو کرپشن میں کہاں تک جا سکتے ہیں آپ یہ اندازہ لگائیے، اور جو ان کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ آئی اسٹینڈ سید اقرار الحسن۔ وزیر اعظم صاحب پلیز اس پر ایکشن لیجئے اور ہمیں سسپینشن نہیں چاہیے، اسے سزا دیجئے جس کے وہ حقدار ہیں، اور جو اقرار الحسن کو زخم ملے ہیں، جو چوٹیں ان کو لگی ہیں، کیا اس کا کچھ نمل بدل ہو سکتا ہے ان کی سسپینشن کے ساتھ؟ خدا را ملک میں انصاف کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔